میرا آج کا موضوع ہے معافی شادمانی اور راحت کی چابی ہے۔ انسان کو باطنی سکون صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ معاف کرنے کا رویہ اپنی زندگی میں اپنائے اور اس کو عملی جامہ پہنائے۔ معافی خیالات میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ ہمارے خوف کو بھگاتی اور بدلہ لینے کے رویے کی مذمت کرتی ہے۔ معافی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو پیار کریں۔ معافی کے حوالے سے ایک خوبصورت کہانی جو میں نے پڑھی تھی وہ کچھ اس طرح ہے۔ ہر روز ایک شخص گرجا گھر کے باہر بھیک مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور گرجا گھر میں پولوس نامی کاہن بھی ہر روز پاک ماس کے لیے آیا کرتا تھا۔ فادر پولوس بہت نیک کاہن تھا۔ وہ دہلیز پر بیٹھے اس بیکاری کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیکاری بیمار پڑ گیا اور کئی دنوں تک بھیک مانگنے نہ آیا۔ کاہن بھی بے چینی کا شکار تھا کہ اس بیکاری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخر کار کاہن معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اس بیکاری سے ملنے چلا گیا۔ بیکاری بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، فادر آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے بعد وہ زار زار رونے لگا اور اس نے فادر کو بتایا کہ وہ قاتل ہے۔ مزید اس نے اپنا دل فادر کے سامنے کھول دیا اور اپنی زندگی کے متعلق ہر راز بتا دیا کہ وہ ایک ملازم تھا اور اس کی مالکن اور مالک اس سے بڑے خوش تھے۔ پھر سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کے مالک کو اپنے خاندان کے ساتھ چھپنا پڑا، اور پیسوں کے لالچ میں بیکاری نے حکومت کو وہ ٹھکانہ بتا دیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ اس پر مالک، مالکن اور اس کی بیٹی کے سر قلم کر دیے گئے، اور ان کے ایک بیٹے پولوس کو چھوڑ دیا گیا جو بہت چھوٹا تھا۔ پھر بیکاری نے اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تصاویر کی طرف اشارہ کیا جو اس مقتول گھرانے کی تھیں۔ فادر پولوس نے تصاویر کو دیکھا اور ان کو چوم کر رکھ دیا۔ چند لمحات تک فادر پولوس خاموش رہا اور بتانے لگا کہ میں وہی پولوس ہوں جو چھوڑ دیا گیا تھا، اور مزید کہنے لگا، میں تمہیں اپنے خاندان کے قتل پر خدا کے نام پر معاف کرتا ہوں، اور بطور کاہن تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی دیتا ہوں۔ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں فادر پولوس نے مشکل صورتحال میں نیا فیصلہ کیا، اور اس کا یہ فیصلہ مسیحی زندگی کا خاصہ ہے۔ مسیحی اصول ہے معافی دو اور معافی لو۔ پہلی نظر میں معافی دینا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے خود معافی کا تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ صرف وہی لوگ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں جن کے اندر معاف
जज्बा मौजूद होता है। 1981 ईस्वी में पोप जॉन पॉल II पर उस वक्त कातिलाना हमला हुआ जब वो सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में बुद्ध की जनरल ऑडियंस में मौजूद थे। वो मुजज़ाती तौर पर बच गए। पोप जॉन पॉल II ने तुर्की के बाशिंदे मोहम्मद अली अचका को माफ़ कर दिया, जिसने उन पर कातिलाना हमला किया था। माफ़ करने का रवैया हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिला है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने दुख पहुंचाने वालों को भी माफ़ कर दिया। बतौर कैथोलिक मसीही हम तौबा के साक्रामेंट में खुदावंद से माफ़ी का तजर्बा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी और कुर्बानी से ज़ाहिर किया है कि हमारा गुनाह जितना भी बड़ा हो, खुदा की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। खुदा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला खुदा है। आएं अपने दिलों से नफ़रतें और कदूरतें मिटाएं, एक दूसरे को माफ़ करें और कबूल करें, से मोहब्बत करें, क्योंकि इसी में हमारी बका है।